بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں مومنوں کو حکم دیا کہ مومنوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل کی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس پر۔ معلوم ہوا کہ مومن بھی ایمان لانے کا محتاج ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مومنوں ایمان لاؤ۔ جیسے ہم لوگ نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، ہر آدمی ہر رکعت میں یہ دعا ضرور مانگتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے۔ سورہ فاتحہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک مختصر سی دعا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آدمی سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ تو مانگے گا اور سیدھے راستے پر آوے گا، لیکن جو پہلے سے سیدھے راستے پر ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے، اس کو بھی اللہ منگوا رہا ہے یا نہیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو معلوم ہوا کہ جو گمراہی میں ہے وہ بھی سیدھے راستے کا محتاج ہے، اور جو ہدایت پر ہے وہ بھی سیدھے راستے کا محتاج ہے۔ جیسے کافر کو بھی ایمان کی ضرورت ہے اور مومن کو بھی ایمان کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ جانتے ہیں مومنوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ ایک آدمی ہدایت پر ہے، وہ کیوں دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت پر چلا؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ایمان لے آنا الگ ہے اور ایمان پر باقی رہنا الگ ہے۔ ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا ایک بات ہے، اور ہدایت پر جاری رہنا اور آخر تک راہ ہدایت پر چلتے رہنا یہ دوسری بات ہے۔ کوئی آدمی کسی راستے پر پڑ گیا تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس راستے کی منزل تک بھی پہنچ گیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو راستے پر پڑتے ہیں اور ادھر ادھر راستے پر بھٹک جاتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں الحمدللہ ایمان تو حاصل ہو گیا، اب اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ اس ایمان کی آخری منزل جو جنت ہے یعنی ایمان کامل، وہاں تک ہم کو پہنچا۔ ایک آدمی ہدایت کے راستے پر قدم تو اس نے رکھ دیا، لیکن اس سے اب دعا منگوائی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اس ہدایت کے راستے پر آخر تک چلانا۔ مومن دوسری چیز کا بھی ایسے ہی محتاج ہے جیسے پہلی چیز کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کسی چیز کے حاصل کرنے میں تو بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاصل کی ہوئی چیز کو باقی رکھنے کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہیں سے خرابی مومنوں میں آ رہی ہے۔ مومن ایک مرتبہ ایمان لے آیا تو سمجھتا ہے کہ اب میرے تو منزل تک پہنچ ہی گیا، حالانکہ ایمان لانے کے بعد منزل تک اور بہت لمبا راستہ ہے۔ اس میں آپ اپنا ایمان بچا کر لے جاؤ، اس ایمان کو خراش نہ لگے، یہ ایمان برا نہ ہو، اس کو بچانے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں وہ سلامتی کے ساتھ منزل تک ایمان کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور جو لوگ اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کا ایمان ممکن ہے منزل تک پہنچنے سے پہلے بڑا ڈاواں ڈول اور کمزور ہو چکا۔ اور میرے بھائیوں، اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اتنا پاورفل ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اس کو اپنے سامنے رکھے تو کبھی اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے۔
آپ آخری گھڑی میں اس دنیا سے کیسے رخصت ہو رہے ہیں، اس پر آخرت میں آپ کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار ہے۔ اگر انسان زندگی بھر مومن تھا لیکن آخری گھڑی میں مان لو کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا تو یہ آدمی جہنمی، اور زندگی بھر اگر کوئی آدمی شرابی کبابی رہا لیکن آخری گھڑی میں اسے ایمان میسر ہو گیا تو یہ آدمی جنتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایمان کا حاصل ہو جانا پوری کامیابی نہیں ہے، آخری گھڑی میں ہم ایمان کے ساتھ اللہ کے یہاں روانہ ہو، رخصت ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو آدمی ایمان حاصل ہو جانے کے بعد اس ایمان کو بچاتا رہے گا اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتا رہے گا، انشاءاللہ آخری منزل تک وہ بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے، اگر آپ اسی راستے پر جا رہے ہو اور وقت پر پہنچنے کا پورا اہتمام بھی کر رہے ہو، ادھر ادھر کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ رہے ہو، تو دنیا کا ہر آدمی بامبے پہنچتا ہی ہے۔ بامبے کا راستہ اختیار کرنے والا آدمی احمد آباد نہیں پہنچتا، اسے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو بس اللہ نے ہم کو الحمدللہ ایمان کے راستے پر رکھا ہے، بہت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس راستے کی جو منزل ہے یعنی جنت، اس تک اللہ ہمیں پہنچائے گا، مگر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت بہت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہوتا کیا ہے، انسان مومن رہتا ہے لیکن زندگی میں وہ گناہوں سے بچاؤ کا اہتمام نہیں کرتا، اس ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے، چلتے 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 اس کی انرجی ایمان کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے ایمان کی روشنی اندھیری سے بدلتی جاتی ہے، اور اتنا ماند اور کمزور ایمان انسان کا رہ جاتا ہے کہ موت کے وقت تک اسے پتہ نہیں چلتا، اور سکرات کی آخری گھڑی جب آتی ہے اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے کڑی گھڑی اور کمزور ایمان وہ بچا کر بعض مرتبہ نہیں لے جا پاتا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس نے زندگی بھر گناہوں سے اپنے ایمان کو بچانے کی حفاظت کا سامان نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ کو ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانا ہو تو دو کام ضرور کرنے پڑیں گے۔ ایک تو گناہوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کا ایمان گناہ کی وجہ سے کتنا زیادہ خراش والا ہوتا ہے، اس پر کتنی خراشیں پڑتی ہے، چھوٹے گناہ سے چھوٹی خراش پڑتی ہے اور بڑے گناہ سے بڑی خراش پڑا کرتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ آج دنیا کے تمام ہی شعبوں کے اندر انسان کامیابی کے ساتھ اپنے بچاؤ کا اور اپنی سیفٹی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ویلڈنگ کرنے والا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا کام بہت تیز آگ سے ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کانچ رکھتا ہے تاکہ میرا کام بھی ہو اور میری آنکھیں مخدوش ہونے سے، خراش والی ہونے سے بچے بھی۔ آج جو لوگ کورونا اسپتالوں میں کام کرتے ہیں، وہ جہاں دوسروں کی خدمت کرتے ہیں وہاں اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان بھی خوب کر لیتے ہیں۔ دنیا کے سارے ہی شعبوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل پانے کے ساتھ ساتھ خود کو بچانے کا بھی اہتمام کرتا ہے، مگر ایمان کے بارے میں ہماری کیا غلطی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ایمان مل گیا اس خوشی کے اندر، اب اس کو بچانے کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو مومن ہوں نا، مجھ کو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، میرے لیے تو جنت طے ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا طے ہے میرے لیے۔ میرے بھائیوں، اس دلیری کی ضرورت نہیں ہے، ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو، اور اپنے ایمان کی روشنی ماند پڑے اور اس کی روشنی میں کمی آئے، اس سے بچاؤ کا خصوصی اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ بے تحاشا گناہ کرتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ایمان پر کتنا اثر اس سے پڑتا ہے۔ وہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب ایمان بچا کر لے جانے کی آخری گھڑی ہوگی، سکرات کا بہت سخت وقت ہوگا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں سکرات کے وقت کتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، بیک وقت کسی انسان کو 1000 زخم آپ اگر تلوار کے ماریں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس آخری وقت میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک چھوٹا سا سیپٹین اگر ہم کو مار دیں
تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور 10 سپٹن مار دیں ایک ساتھ ایک ہی گھڑی میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 100 مار دیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 200 500 700 اور 1000 بیک وقت ایک ساتھ اگر ایک انسان کو لگے کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ 1000 سپٹن نہیں، 1000 تلوار کے وار اگر کسی کو بیک وقت کیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی آخری گھڑی میں وہ تکلیف کا موقع رہتا ہے۔ ایسی نازک گھڑی اور ایمان جیسی سب سے دنیا کی مضبوط سے مضبوط چیز بچا کر آپ کو لے جانا کتنی ایک مشکل چیز معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہی سے اس کا اہتمام کرو، غفلت میں ہرگز مت رہو۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو ہے نا، وہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا، اللہ کے واسطے ایمان کو مخدوش مت کرو۔ جو کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بدن پر زخم کر رہا ہے۔ ارے آپ کا گناہ در حقیقت ایمان پر زخم ہے، آپ ایمان کو کمزور کرنے جا رہے ہو۔ ہر گناہ ایمان کی کمزوری میں اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کے بچاؤ کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، زمانے میں ہر گھڑی فتنے اٹھتے رہتے ہیں، ہر چند دنوں میں نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں کے اوپر چڑھے اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ایسے دنیا میں اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے قطرے کتنی کثرت سے اترتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے بارش کے قطروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک مختلف فتنے الگ الگ موقعوں پر آتے رہیں گے اور اس کثرت سے آئیں گے، بارش کے قطرے نہیں گنے جاتے تو فتنوں کو بھی نہیں گنا جاتا۔ اور میرے بھائیوں، پچھلے دنوں جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تب تو فتنے 10 سال میں، بڑا فتنہ 10 سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، 7 سال 8 سال میں آتا تھا۔ آج جب دور انٹرنیٹ ہے تو جو فتنہ کسی جگہ اٹھا دوسری گھڑی کے اندر آج اتنے فاصلے تک ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے بازار میں ایک لباس چلا، اس لباس کی تصویر دوسرے ہی دن کیا اسی گھڑی میں ہندوستان کے اندر آ جاتی ہے اور یہاں بھی اس کی اتباع شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فتنے کی کثرت کا دور ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بعض فتنے جو ہیں وہ ہم لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور بعض فتنے ایسے ہیں جو ایمان کو لے کر اڑ جاتے ہیں۔ یہ آدمی کل کی گھڑی کے اندر مومن تھا، فتنہ آیا اور اس گھڑی کے بعد اب کافر ہو گیا، مومن باقی ہی نہیں رہا۔ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایمان کا پنچھی اڑ چکا ہے، وہ تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کیا ہوگا، کوئی فتنہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو لے کر اڑ تو کیا سکتا ہے، کمزور بھی نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے سارے ہی شعبوں میں جب انسان حفاظت کا سامان کرتا ہے تو اپنا کام بھی پورا کر لیتا ہے اور محفوظ بھی رہتا ہے۔ ویسے اگر آپ ایمان کی حفاظت کا سامان کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی کامیابی بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ میں ایمان کی حفاظت کے سامان کی وجہ سے آپ آخر تک اسے بچا کر بھی لے جا سکو گے۔ میرے بھائیو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنوں کو بھانپو، پہچانو۔ آج دور انٹرنیٹ میں ایک خرابی یہ بھی آ گئی ہے کہ جو دین کے نام سے چیز آتی ہے ہم آنکھ بند کر کے اس پر کود پڑتے ہیں، حالانکہ دین کا لبادہ اوڑھ کر بے دینی بھی بہت سی مرتبہ آ جاتی ہے۔ اب ایک انسان علماء سے رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے یا علم سے اس کا رشتہ نہ رہنے کی بنا پر اس کو دین سمجھ کے کود پڑتا ہے اور بالآخر وہ بے دینی کا شکار ہو کر باہر نکلتا ہے، اس کے ایمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، فتنوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو اچھی اچھی چیزیں رکھی ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اپناؤ۔ میں آپ کو ابھی لیٹسٹ ایک فتنے کی مثال دیتا ہوں، بہت کم لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ دیکھو، ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کا بھروسہ اللہ پر رہنا چاہیے۔ توکل جس کو کہتے ہیں، بھروسہ اللہ پر۔ آپ ہاتھ سے اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ رکھو اللہ پر، یہ ہے توکل۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل کی حقیقت ہے۔ ایک کسان ہے، بیج بوتا ہی نہیں اور امید رکھتا ہے
کہ بہت بڑا پودا نکلے گا اور میری فصل تیار ہوگی. یہ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر نتیجہ تھوپنا یہ بات نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے. آپ بیج رکھو اور بیج رکھنے کے بعد اب اللہ کے حوالے کرو کہ میرے رب کی چاہت ہوگی تو پودا اگے گا، فصل تیار ہوگی اور مجھے نفع ہوگا. یہ ہے حقیقت توکل کی. اسلام کے اندر توکل کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. مسلمان کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کی ساری چیزیں اسباب کے درجے تک رہنی چاہیے، ارباب رب کے درجے میں نہیں آ جانی چاہیے. آج ہماری نگاہیں یہاں سے الٹنے کے لیے ایک فتنہ آیا ہوا ہے جو توکل کو ختم کر کے، اللہ پر بھروسے کو ختم کر کے اسباب سے ہم کو جوڑنے کی چاہ رہا ہے. توکل کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. اللہ کو توکل اور اپنے اوپر بھروسہ اتنا پسند ہے میرے بھائیوں، اتنا پسند ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے توکل رکھنے والا آدمی بے حساب جنت میں چلا جائے گا. حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہو گیا وہ بے حساب، یعنی اللہ اسے پوچھیں گے بھی نہیں کہ زندگی میں کیا کیا تو نے، ساری پارسائیاں برائیاں ایک طرف، اس نے مجھ پر توکل کیا تھا، اس کو جانے دو. یہ اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جب کسٹم سے ہم لوگ پاس ہوتے ہیں. یہاں بھی جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر جو بڑے کسٹمز رہتے ہیں، ایک آدمی اپنے سامان کے اندر الجھا رہتا ہے، سامان بڑھ جانے کی وجہ سے یا نہ لانے کا سامان لانے کی وجہ سے، اور ایسے وقت میں ایک شخص کو بڑی عزت سے بغیر امیگریشن کے یوں ہی گزار دیا جاتا ہے. تو لوگ اس کو تکتے رہ جاتے ہیں کہ کیا خوش قسمتی ہے اس آدمی کی کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، آیا اور چلا گیا. بس آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. سب لوگ اپنی نفسا نفسی میں ہوں گے، حساب کتاب کے الجھنوں میں پڑے ہوں گے، اور اس نے چونکہ اللہ پر دنیا میں توکل کیا تھا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اس کو گزار دو بغیر کسی حساب کے. اور میں نہیں کہتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات آ چکی ہے. ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اسے پسند نہ کرتا ہو کہ بے حساب ہم لوگ جنت میں پہنچے؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے عمل ہے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. آج ہمارا توکل کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کورونا کا جو پورا دور گیا، اللہ حفاظت فرمائے، آئندہ اس کو دفن فرما دے، اپنا غصہ اور غضب ٹھنڈا فرما دے. مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا غضب ٹھنڈا فرما دے، پورے عالم سے اس کو ختم فرما دے اللہ تعالیٰ. لیکن اس کورونا کے پورے دور کے اندر مسلمانوں میں ایک چیز کا بڑا نقصان دیکھا گیا، اور وہ یہ کہ ان کی ساری توجہ اسباب پر ہو گئی، اللہ کی طرف توجہ کم لوگوں کی رہی. اور اس کی وجہ بھی ہے، آپ جب بھی فون اٹھاتے ہیں کسی کو کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مختصر سی کلپ بجتی ہے، اس میں سوائے اسباب کے اور کچھ بیان نہیں ہوتا. بھائی ماسک پہنیے، دوری رکھیے، یہ کیجئے وہ کیجئے. اس میں کہیں یہ آتا ہے کہ اللہ بیماری دینے والا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے؟ آپ کتنی مرتبہ یہ سنیں گے. میڈیا میں جب ہماری نظر پڑتی ہے صرف اسباب کی بات ہوتی ہے، ویکسین لیں گے انسان حفاظت میں آ جائے گا اور کبھی بیماری ہی نہیں ہوگی، فلاں بیماری فلاں دوائی کی وجہ سے جو ہے کورونا بھاگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. صرف اسباب، اللہ پر توکل کا کوئی کہیں گزر نہیں ہے. ہاں، جو لوگ اللہ والے ہیں یا دینی مجلسوں سے وابستہ ہیں ان کے کان کے اوپر کبھی پڑ جاتی ہے. جبکہ دنیا کا ہمارا دستور یہ ہے کہ نقصان والی چیز سے حفاظت کا سامان کرتے ہیں. ہم ایک طرف اسباب کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن اللہ پر توکل کی باتیں سننے کا مہینوں موقع نہیں آتا. جب نہیں آتا تو کوئی آدمی اگر کانچ کے بغیر ویلڈنگ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ ایک دن ختم ہو جاوے گی. اتنی تیز ترین جو ہے روشنی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم لوگ صرف اسباب سنیں گے اور توکل کا کوئی سبق نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمارے ایمان پر کتنا کچھ اثر پڑے گا. میرے بھائیوں، میں تو آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ مسلمانوں کے توکل کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کا بہانہ کر کے کوششیں کی جا رہی ہے. ویکسین اتنی اہمیت کے ساتھ دی جا رہی ہے گویا مسلمان بھی یہی سمجھنے لگا ہے کہ یہ یعنی بیماری سے شفا. ارے وہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے. ہاں، اس کو اپنانے سے اللہ نے چاہا تو شفا ہو سکتی ہے، باقی کیا مجال ہے اس چیز کی. لاکھوں کورونا اس ویکسین کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں. کیوں ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے اٹھ گیا؟ ہرگز اس کو حرف آخر نہ سمجھیے. کوئی علاج ہے،
شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، اسباب اختیار کرو، مگر اس سبب پر خبردار جو ہماری نگاہ رہی، ہماری نگاہ ہمارے رب پر ہونی چاہیے۔ ہماری بیماری کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری شفا کا مالک بھی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو ان دنوں صرف سبب ہی پر نظر رکھتا ہے، مجھے بتائیے اس کے توکل کی شرح پارا کتنا نیچے چلا گیا ہوگا۔ اگر کوئی تھرمومیٹر ہوتا تو مسلمان کا یہ توکل کا پارا بہت نیچے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ سب چیزوں میں ہم اللہ کو پہلے رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو بیماری ہوگی، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی۔ کسی ویکسین میں بھی طاقت نہیں ہے اور کورونا کے کسی وائرس میں بیماری پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں 2 کیسز ہوئے۔ ایک کیس میں ایک بچی نے اپنے والد کی بہت خدمت کی، ان کو کورونا تھا، ان کے والد کو کورونا تھا، اس نے بڑی خدمت کی، اس کے والد کی وفات ہوئی، اسی رات کو وہ بچی بھی کورونا کے اندر جو ہے مبتلا ہوئی اور اس کی بھی وفات ہو گئی، دونوں مر گئے۔ اسی محلے میں ایک دوسرا کیس بھی بنا، جہاں بھی والد کو کورونا تھا، اس کی بیٹی اس سے زیادہ خدمت کرتی تھی، باپ مر گیا اور وہ بچی آج بھی محفوظ ہے۔ وہ اس بیٹی کی زبانی مجھے کسی نے سنایا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر کورونا وائرس ہی سب کچھ ہوتا تو مجھے بھی جو ہے اس کو برباد کر دینا چاہیے تھا، میں تو اس سے زیادہ قریب رہ کر خدمت کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، وائرس اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا، جب تک اسے حکم نہ ہو اس وقت تک وائرس اپنا کام نہیں کر سکتا۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک ساری مخلوقوں کی باغ دوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ میرے بھائیو، توکل میں مضبوط رہیے۔ اگر ہمارا توکل کمزور رہا، اللہ پر بھروسہ کمزور رہا، تو ہمارے ایمان کی گت بن جائے گی، اور آخری وقت میں ہم لوگ اللہ کے حضور اتنا پکا ایمان لے کر نہیں جا سکیں گے جس ایمان کو لے کر جانے کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے اس وقت کے ایک فتنے کی آپ کو جو ہے نشاندہی کی، آپ کو ضرورت ہے ہم لوگ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے سلسلے میں اپنے دلوں کو بیدار کر لیا کریں کہ نہیں، روزانہ آپ صبح یہ کہہ کر نکلیں اگر مجھے بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی، اور شفا یابی ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وبائی بیماریوں کے اندر ایک ارشاد فرمایا، اس میں مسلمانوں کو اسی طرف توجہ دلائی کہ اسباب اختیار کر سکتے ہو لیکن بھروسہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون نامی جو بیماری ہے، پلیگ کی جو بیماری ہے، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی کسی جگہ طاعون پھیل گیا ہو، یہ بیماری وبائی پھیل گئی ہو، تو اس جگہ رہنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے باہر بھاگے نہیں، اور اگر باہر کوئی آدمی ہے جہاں وبا نہیں پھیلی ہے، اسے یہ حکم ہے کہ ایسی بستی میں جاوے نہیں۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں دونوں سبق سکھلائے گئے۔ پہلا سبق تو یہ کہ آپ کسی ایسی بستی میں ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں سے آپ اس بستی میں مت آؤ۔ سبب اختیار کرنا بھی اسلام کا حکم ہے۔ ایک آدمی دلیری دکھاوے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ چاہے تو بیماری ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے بہادری مت دکھلاؤ۔ اس دلیری سے اس گاؤں میں اور اس بستی میں مت آؤ کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے سامنے کیوں دلیری دکھاوے؟ تو سبب اختیار کرو، لیکن جو یہاں ہے اس کو کہا گیا کہ باہر مت نکلو۔ یہ اللہ پر توکل سکھایا گیا۔ ارے بیماری ہونی ہوگی تو وہاں دوسری بستی والے کو بھی ہو جاوے گی، اور نہیں ہونی ہوگی تو خود تمہاری بستی میں ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو بیماری نہیں لگی ہے۔ نکلنا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسباب بھی اختیار کرو، منع نہیں ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بھروسہ آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے، سبب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والے جو فتنے ہیں ان کو بھانپو اور ان فتنوں کا علاج کرو۔ علاج یہی ہے، توکل کی باتیں سنو، توکل کے قصے سنو، اللہ پر بھروسہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کو کیا کچھ ملتا ہے اس سلسلے کی حدیثیں اور قرآن کریم سنو۔ انشاءاللہ اسباب کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے کی جو خرابی دل پر آ گئی ہوگی صفر ہو جاوے گی، زیرو ہو جاوے گی، اور آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان جب بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو ٹی وی ہو جاتا ہے ان کو پھیپھڑوں کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں،
اور داغ پڑنے کا مطلب یہ ہے پھیپھڑے کا کام کمزور پڑا، 2 داغ پڑے اور کمزور پڑا، 3 داغ پڑے اور کمزور پڑ گیا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ پڑ جاتا ہے، توبہ کرے تو نکل جاتا ہے، نہیں کرتا اور گناہ کرے تو تیسرا داغ پڑ جاتا ہے۔ اور انسان کو توبہ کی توفیق نہ ہو اور وہ مسلسل بڑا گناہ کرتا چلا جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھو داغ نے پورے پھیپھڑے کو گھیر لیا اور ٹی بی کا داغ پورے پھیپھڑے پر محیط ہو گیا۔ اس آدمی کو اب آئندہ کیا ہونا ہے؟ اس کی وفات ہونی ہے، اسے برباد ہونا ہے۔ تو جس کے دل اور ایمان کے اوپر کالے داغ پورے ہو گئے، علماء فرماتے ہیں دل کے کالے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دل میں اچھی بات اثر نہیں کرتی اور اس کو اب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان جتنا گندا گنہگار ہو لیکن گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کے سلسلے میں فکر مند ہو، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا۔ لیکن جس مسلمان کی دل و دماغ سے اور نگاہ سے گناہ کا گناہ ہونا ختم ہو گیا اور اس کو بالکل فکر نہیں ہے اپنے دل کے کالا ہونے کی، یہ بھلا کب توبہ کر سکنے والا ہے؟ یہ سب سے خطرناک حالت ہے کہ انسان کو اپنا گناہ بھی گناہ نظر نہ آئے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان بے تحاشا گناہ کرتے جاتا ہے اور دل کے اوپر پورے گناہ کی کالاش جو ہے وہ محیط ہو جاتی ہے، اس کا کالا پن پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایمان اتنا کمزور بلکہ شاید دیا گل ہی ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ ہماری اس حالت سے حفاظت فرمائے۔ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دل کالا کیوں ہوا؟ گناہ سے ہوا۔ انسان گناہ کرتا ہے، ایمان ضرور متاثر ہوتا ہے اس سے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ قدم قدم پر ہماری نگاہوں میں اور بدن کے دوسرے اعضاء کے اندر جو گناہ ہم سے آتے ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایسے محفوظ رکھیں جیسے آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں کفر کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر انسان آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے، ویسے کفر سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، اس کے بجائے گناہ سے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے بجائے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ٹونک لو۔ تو وہ ٹونک کیا ہے؟ آپ 5 وقت کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کفر کا اثر بھی ہوگا نا تو نماز کی برکت سے وہ ختم ہو جاوے گا۔ گناہ کا اثر ہوگا، بڑے گناہ چھوٹے گناہ انشاءاللہ نماز کی برکت سے اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے اور آپ کو مضبوطی حاصل ہونا شروع ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیا اگر رکھا ہوا ہو اور اس دیے میں جیوت ہو، اس کو نیچے سے تیل پہنچتے رہتا ہو تو آندھی میں بھی یہ دیا اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، چونکہ اس کو نیچے سے پشپناہی ملتی رہتی ہے، اس کو تیل ملتے رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے کانچ لگا دیا اس کے اردا گرد تو کیا کہنے، اس کی حفاظت کا بھی سامان ہو گیا اور مضبوطی سے جلنے کا نیچے سے تیل والا بھی انتظام ہو گیا۔ گناہوں سے بچاؤ یہ کانچ لگانا ہے فانوس کو، اور عبادت جو ہے وہ تیل پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ 5 وقت کی نمازیں کوئی آدمی اہتمام سے کرتا رہے، حدیث شریف میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ جب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد ظہر پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں اللہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے تو اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، چھوٹا گناہ نماز کی برکت سے معاف ہوتا ہے۔ ارے جمعہ کی یہ تاثیر ہے، ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ جب پڑھنے آتا ہے تو اس بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیچ میں نماز چھوڑتا ہے، فرض نماز، یاد رکھیے اس کی وجہ سے دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کالا داغ ہے، گناہ کبیرہ ہے، نماز فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے خود قرآن کریم نے اعلان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کی چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ سارے گناہوں سے جب نماز روکنے والی ہوئی تو کتنا اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 5 وقت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں رکھیے۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم ہے۔ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اللہ کے نیک بندوں کو بسا اوقات نگاہیں ملتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گنہگار ہے، اس کا دل کالا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور نیچے
اس کا کالا پن ٹپک ٹپک کے جو ہے اتر رہا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اتنی روشنی ہے، خود قرآن اپنے آپ کو نور کہتا ہے، اتنی روشنی ہے کہ اس سے آپ کے دل کی کالاش اور جو ہے ساری سیاہی ایک ایک کر کے نیچے اتر کر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اس بھروسے پر مت بیٹھو کہ میں تو مومن ہوں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ آپ جنت میں جاؤ گے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آخری گھڑی میں بہت زیادہ خطرناک ہمارے لیے حالت پیش آ سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اہتمام بھی کرتے رہو، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تو نے مومن بنایا تو مومن باقی رکھ، تیرے فضل سے ہی ایمان بھی ملتا ہے اور تیرے فضل ہی سے ایمان بچتا بھی ہے۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور میں خاص کر کے اس مجمع کے ان لوگوں کو جو لوگ اپنی فرض نماز چھوڑتے ہیں، بہت تاکید سے کہوں گا اپنے اوپر ظلم مت کیجیے۔ 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی بھی نماز آپ چھوڑیں گے، آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی آنکھیں بند ہوئی اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کتنے زخم لگائے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مخدوش مت کرو۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا، پچھلے دنوں اگر ہماری نمازوں کی قضا ہوئی ہے، اللہ نے آج سانس میں سانس دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، خدا را ان پچھلی نمازوں کی قضا کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہم لوگ اللہ کے یہاں پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، محشر میں جبکہ اللہ سب سے زیادہ غصے میں ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب جس چیز کا کیا جائے گا وہ چیز ہوگی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کی نماز درست نکلی اس کے سارے اعمال درست نکلیں گے، جس کی نماز آگے پیچھے ہو گئی اس کے سارے اعمال درست نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز دیکھی جائے گی، اگر نماز صحیح ہے اور پڑھی ہے تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اور اگر اس نے نماز پڑھی نہیں ہے باقی سارے اعمال ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اس محشر کے دن کے لیے جب سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اول آخر تاکید یہی ہے، گناہوں سے خود کو بچاؤ اور عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ اللہ آپ کو نہ دنیا میں ضائع فرمائیں گے نہ آخرت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔